أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ناظرین کرام، میں گزشتہ قسط سے آگے اب اپنے معروضات پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور گزشتہ قسط میں جو باتیں ہوئی وہ یہ کہ شیب ابو طالب میں بنی ہاشم پوری طریقے سے محصور ہیں اور ان پر تمام پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ عہد نامے کے اعتبار سے کوئی بھی شخص، عرب کا کوئی بھی قبیلہ ان سے نہ کوئی شے خرید سکتا، نہ ان کو فروخت کر سکتا۔ اب ایسے عالم میں ان کو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عرب کے تمام قبیلے تو ان سے بائیکاٹ کر ہی چکے تھے، ان کے ساتھ کسی طریقے کا رابطہ نہیں رکھ رہے تھے۔ اس کے باوجود جو باہر سے بھی اگر کوئی تاجر آتا تھا تو وہ بھی بنی ہاشم کے ساتھ کسی طریقے کو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کسی نے غلطی سے کر بھی لیا تو عرب کے لوگ، عرب کے کفار اس کے تمام وسائل اور تمام متاع اس کی لوٹ لیا کرتے تھے، اور وہ پریشان ہو کر وہاں سے چلا جایا کرتا تھا۔ اور اس کے اوپر اتنی سرگرمی سے عمل ہو رہا تھا کہ ابو جہل اور عاص بن وائل، نصر بن حارث جیسے سرغنہ جو بھی راستے کعبے مکے کی طرف آتے تھے، ان راستوں پر یہ چہل قدمی کیا کرتے تھے، گھومتے رہتے تھے، نظر رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی باہر کا تاجر بھی مکے کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا تھا اور اس کے پاس کوئی ایسی شے ہوتی تھی جیسے دانا پانی ہوا کرتا تھا، تو اس سے بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم بنی ہاشم سے کسی طریقے کا کاروبار کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے۔ اس وجہ سے باہر سے آنے والے کوئی بھی تاجر بنی ہاشم سے نہ کچھ خریدتے تھے نہ کچھ انہیں بیچتے تھے، اور انہیں بہت ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاریخ داں لکھتے ہیں کہ کئی دن کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ بچے بھوک سے اتنا روتے اور بلکتے تھے کہ ان کی آواز گھاٹی سے باہر آنے لگتی تھی، پہاڑیوں کے باہر سنائی دیتی تھی۔ یہ عالم تھا شیب ابو طالب میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ابو طالب کے سامنے جو ایک بات اور تھی وہ یہ تھی کہ جناب پیغمبر اسلام کی جان کا خطرہ وہ بھی لاحق تھا، جس کی وجہ سے آپ جب پیغمبر اسلام آرام فرماتے تھے رات کے وقت، پوری رات آپ کے بستر کے پاس کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب سوتے نہیں تھے بلکہ اپنے بھتیجے کو آرام کرنے دیتے تھے، اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگا کرتے تھے، اور رات میں بھی بیچ بیچ میں ان کے بستر کو بھی تبدیل کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دن کے وقت اپنے بچوں اور بھتیجوں کو ان کے ساتھ لگا دیتے تھے کہ تم ان کی حفاظت میں رہو، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ کر کے پیغمبر کی جان کے اوپر کوئی ایسی بات کرے کہ ان کو غضن پہنچ سکے۔ اس طریقے سے شیب ابو طالب کا مسئلہ تھا، اور اس مصیبت کے دور سے یہ گزر رہے تھے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پابندیاں تھیں یہ صرف بنی ہاشم پر تھیں، اور دوسرے قبیلے کے جو بھی مسلمان تھے ان پر کسی طریقے کی کوئی پابندی نہیں تھی، صرف بنی ہاشم کے اوپر یہ پابندیاں تھیں۔ لیکن جو دوسرے مسلمان تھے، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے
کہ جو یہ بتائے کہ جو دوسرے مسلمان تھے جن کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں تھیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے اوپر ایسا وقت آیا ہے اور یہ شیب ابو طالب میں محصور ہیں، قید کر دیے گئے ہیں اور ان سے لوگ کاروبار نہیں کر رہے ہیں، تو کم سے کم جا کر ان کی مدد کریں، کسی صورت سے کچھ پہنچانے کی کوشش کریں، کچھ کھانا پانی ان تک پہنچانے کی صحیح کریں، یا کم سے کم اتنا ہوتا کہ جو ان کے روابط تھے، جو رؤسائے قریش سے جو ان کے روابط تھے، اس کا فائدہ اٹھا کر ان کے ذریعے ان کے اوپر جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں اس پابندیوں کو اٹھواتے. لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. ہر طرف روایت خاموش ہے کہ کوئی بھی شخص آگے بڑھتا اور اس طریقے کی مدد آپ کے ساتھ کرتا. یہاں تک کہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، کوئی نظر نہیں آتا کہ جو پیغمبر کی نصرت کرنے کے لیے آگے بڑھا ہو یا کسی طریقے کی کوئی بھی صحیح کی ہو. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ایک ضعیف روایت، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ ابو العاص جو کہ کافر تھا، لیکن بہت سے مورخین نے جس کے لیے یہ لکھا ہے کہ جو جناب خدیجہ کی بیٹی کا شوہر تھا، اور خاص مورخین نے لکھا کہ جناب خدیجہ کی بھانجی کا شوہر تھا، جو کہ کافر تھا، لیکن اس کے باوجود اس رشتے کی بنا پر وہ رات کے وقت کبھی کبھی آ جایا کرتا تھا اور کچھ دانے پانی کا انتظام کر دیا کرتا تھا. اب اس روایت میں جتنی بھی دم ہو، لیکن اس کا نام سامنے آیا، لیکن کسی مسلمان کا نام سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے رسول کی مدد کی ہو. اب ایسے عالم میں جہاں انسان کو کھانے کے لالے پڑے ہوں، کھانے کو نہیں مل رہا ہو، تو جسمانی کمزوری کا آنا لاحق ہے. اب وہ جسمانی کمزوری ضرور ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی بھی کمزوری، کیونکہ ہر طرف تو پابندی لگی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی اگر کبھی کچھ دانا پانی خریدنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی یا خریدتے تھے تو وہ بہت اونچی قیمت پر، کیونکہ پابندی کے خلاف اگر کوئی ہمت کر کے ان سے کچھ ان کو دیتا تھا، کچھ فروخت کرتا تھا، تو وہ اونچی قیمت پر فروخت کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ دولت کی طرف سے بھی کمزور ہو گئے. لیکن یہ دولت ملکۃ العرب کی دولت اس وقت کام آئی، جو اسلام کے لیے اور محمد کے لیے اس وقت کام آئی. اور 3 سال تک، کیونکہ یہ عالم کوئی 1-2 دن کا نہیں تھا، یہ شیب ابو طالب میں محصور جو تھے، آپ لوگ قید تھے، یہ 3 سال تک، 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے بلکہ 3 سال تک یہ لوگ قید تھے. اور ان 3 سال میں صرف کچھ وقت کے لیے، جب وہ حج کا وقت آتا تھا، حج کے دوران جو موسم حج ہوتا تھا اور جس میں خوریزی منع تھی، اس وقت یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابو طالب سے باہر آتے تھے اور کچھ قبیلے میں جا کر پھر اسلام کے پیغام کو پہنچاتے تھے. لیکن اس میں بھی ساتھ ساتھ ابو لہب لگا رہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، اس کی باتیں مت سنو، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے. لیکن رسول خدا اپنے بات کو پہنچانے کے لیے نکلتے تھے جب یہ حج کا موقع آتا تھا، اور اس کے بعد جب یہ حج کا موقع چلا جاتا تھا تو پھر واپس شیب ابو طالب میں پہنچ جاتے تھے. اس طریقے سے یہ دور گزر رہا تھا، اور مشرکین نے اس میں بھی بیچ میں اس بات کی آزمائش کی کہ دیکھیں اس سختیوں کی بنا پر جناب ابو طالب میں کمزوری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو جب انہوں نے اس بات کو آزمانا چاہا، آزمانے کی کوشش کی، تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں،
جسمانی کمزوری تو آئی تھی، دولت کی کمزوری تو آئی تھی، لیکن اخلاقی کمزوری کسی طریقے سے نہیں آئی تھی۔ ان کا جواب اب بھی وہی تھا رسول خدا کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے، کہ جو مشرکین کو مایوس کر رہا تھا۔ یہ سمجھ گئے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ابو طالب چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اپنے محمد کی، اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے اور اس کے مقصد کی تکمیل کو پہنچانے کے لیے۔ تو اخلاقی کمی کسی طریقے کی نہیں آئی۔ یہ پریشان تھے کہ ہر طریقے کا حربہ اپنانے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کا کرنا دیکھیے کہ جو یہ معاہدہ ہوا تھا اور جس معاہدے کو جوف کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا، جو لپیٹ کر معاہدے کو، جس کے اوپر 40 قبیلوں کے جس کے دستخط تھے، ان کی سیل لگی ہوئی تھی، اور اسے خانہ کعبہ، جوف کعبہ میں نصب کر دیا گیا تھا، لٹکا دیا گیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے یہ خبر پہنچائی، خدا کی طرف سے ان کو یہ علم ہوا، یعنی یہ غیبی، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو علم الغیب بھی رہتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے غیبی مدد ہوئی کہ رسول خدا کو یہ خبر ہوئی کہ وہ جو عہد نامہ جوف کعبہ میں رکھا گیا تھا اسے دیمک چاٹ گئی، اور اس میں جہاں جہاں پر خدا کا نام تھا یا اس کی تعریف تھی، صرف وہاں پر دیمک نے نہیں چاٹا ہے، باقی ہر جگہ دیمک چاٹ گئی، اس کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ جو بچا تھا تو بس وہ خدا کا نام اور اس کی تعریف بچی تھی۔ اس کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو دی کہ چچا، وہ جو عہد نامہ ہے اسے ایک چھوٹے سے کیڑے نے چاٹ کر ختم کر دیا ہے۔ جناب ابو طالب، اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ جناب ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر کتنا اعتقاد تھا، کتنا ایمان تھا۔ اگر وہ اپنا بھتیجا صرف جانتے ان کو، تو یہاں پر فوراً ایک سوال اٹھتا کہ اس کی خبر تمہیں کیسے ہوئی؟ بھائی تم تو یہاں محصور ہو، تم تو یہاں قید ہو شیب ابی طالب کے اندر، یہ باہر کی خبر تمہیں کیسے ہو گئی کہ اس دستاویز کو دیمک چاٹ گئی ہے؟ لیکن انہیں تو پورا یقین تھا، اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور رسول کو اس بات کا علم ہے کیونکہ خدا نے اسے علم دیا ہے۔ کسی طریقے کا کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اب یہاں پر جو دوسرے تاریخ داں ہیں جو اس بات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے کہ کسی طریقے کا معجزہ ہوتا ہے یا خدا کے رسول کو کسی طریقے کی غیب کی خبر ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کو بھی تحریر کر دیا، اور وہ تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنے کتاب میں کہ اتفاق کہیے یا قدرت کا ہاتھ، اس حکم نامے کو دیمک چاٹ گئی۔ جب رسول خدا کو اس کی خبر پہنچی تو ابو طالب سے مخاطب ہوئے، چچا، خدا کے ایک ناتواں کیڑے نے قریش کے حکم نامے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ حکم نامہ جو مجسم ناانصافی، ظلم و تعدی کی ایک شہادت تھی، کیڑا چاٹ گیا ہے، اور سوائے اللہ کے نام کے وہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ جو بات ہے اس کو آپ اتفاق کہہ رہے ہیں، وہاں تک بھی ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق یا قدرت کا ہاتھ، لیکن اس کے آگے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ خبر رسول خدا تک پہنچی، اب یہ خبر کیسے پہنچے گی؟ بھائی اس پہنچنے کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے، تب نا یہ خبر پہنچے گی۔ اور سب سے بڑی چیز آگے جب یہ اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں اور وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی خبر ان کو بھی نہیں تھی
جو کہ اس عہد نامہ کو لکھ کر وہاں ٹانگ کر آئے تھے، ان قبیلے والوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی. تو جب ان کو خبر نہیں تھی تو یہ رسول خدا تک پہنچی کیسے؟ پہنچنے کا سوال کیا اٹھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی غیبی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ غیب پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ رسول خدا کو غیبی طاقت تھی جس کی وجہ سے ان کو اس بات کا علم تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ بات پہنچی، جناب ابو طالب اپنے بھتیجوں اور بھائیوں کو لے کر شیب ابو طالب سے باہر آتے ہیں، اور قریش کے جو سردار ہیں ان کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے کہ یہ جو تمہارا عہد نامہ تھا اسے دیمک چاٹ گئی ہے، اس میں سوائے خدا کے نام اور اس کی توصیف کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا ہے. اور تم اسے دیکھو، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمارے اوپر اس طریقے کا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ بات سچ نہیں نکلتی تو میں اپنے بھتیجوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا. تم اس کا جو چاہے وہ کرو، چاہے اسے قتل کرو، چاہے اس کو ایذا دو، جو چاہو وہ کرو. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ ایسی بات کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اس خبر کو مادی خبر نہ سمجھ کر خدا کی دی ہوئی خبر سمجھے گا، کیونکہ خدا کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اور اتنا بڑا چیلنج دینا جناب ابو طالب کا صرف اس خبر کے اوپر اعتقاد کا نتیجہ تھا جو جناب ابو طالب کو مستحکم اعتقاد تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ خبر غلط نکلتی ہے تو ہم اپنے بھتیجوں کو تمہارے حوالے کر دیں گے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو تمام جوگ در جوگ لوگ جمع ہوئے، تمام سردار آ گئے، اور وہ تمام سردار جن کی مہریں اس پر لگی ہوئی تھیں وہ سب جمع ہو گئے. جناب ابو طالب وہاں موجود ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس پر مہر ویسی ہی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. مہر ویسے ہی صحیح سلامت نظر آئی. اس کے باوجود جب اسے کھولا گیا تو جیسا جناب ابو طالب نے بتایا تھا ویسا ہی نظر آیا. اس کے اندر کچھ نہ تھا سوائے خدا کے نام کے اور اس کی توصیف کے. پوری چیزوں کو دیمک چاٹ گئی تھی. اب اندازہ لگائیے جب یہ بات ان لوگوں نے دیکھی تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خاندان ابو طالب میں یعنی بنی ہاشم میں تفرقہ پھیلے گا، ان کے اوپر جب یہ پابندیاں عائد کی جائیں گی، ان کے اندر، ان قبائل کے اندر خود تفرقہ پھیل گیا. اور ادھر جناب ابو طالب خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر رو رو کر دعا کرنے لگے، میرے معبود ہمارے اوپر کس لیے ظلم کیا جا رہا ہے؟ تو گواہ رہنا کہ ہم اس ظلم کو بھی سہ رہے ہیں اور تیرے رسول کی حفاظت کے لیے ہم یہ سب ظلم سہ رہے ہیں. انہوں نے ادھر دعا کی، اور ادھر جب تفرقہ پڑا اس میں کچھ ایسے تھے، تاریخ داں لکھتے ہیں کہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ اب خود ان میں پھوٹ پڑ گئی ایک جماعت جن میں سے مطعم بن عدی بن قیس، زما بن اسود، ابو البختری ابن ہاشم اور زبیر بن ابی امیہ تھے، کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اس ظلم و ستم پر لعنت و ملامت شروع کر دی. اور خود شیب ابی طالب میں جا کر بنی ہاشم و بنی مطلب سے کہا کہ بس اب تم لوگ باہر نکلو اور اپنے گھروں میں چل کر رہو. چنانچہ یہ حضرات اس محاصرے سے نکلے اور اپنے مکانوں پر آئے. اس وقت بعثت رسول کا 10واں سال تھا. طبقات جلد اول صفحہ 140. اس طریقے سے یہ جو محاصرہ تھا، یہ جو شیب ابو طالب میں بنی ہاشم قید تھے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، یہ ظلم و ستم ختم ہوا اور بنی ہاشم شیب ابو طالب سے باہر نکل کر اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے. اب اس کے آگے کی بات انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے. وآخر الدعوانا